फाइंड माई होम सिट है, बहुत इंटिमिडेटिंग हो सकती, थोड़ी बातें समझ लें और सीख लें तो हम जो है स्कूलिंग सिस्टम से ज़्यादा नेचुरल है। वॉइस क्लियर नहीं है, अभी बेहतर है? जी सिस्टर बेला, आपकी आवाज तो क्लियर है। काइंडली जिनको वॉइस जो है ब्रेक कर रही है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। अच्छा, हम आज की प्रेजेंटेशन में तकरीबन 5 बातें समझेंगे ये जानने के लिए कि होम स्कूलिंग करते करते आप अपनी मेंटल सैनिटी या मेंटल हेल्थ को कैसे बरकरार रख सकते हैं। हम पहले इस चीज़ से स्टार्ट करेंगे कि हम होम स्कूलिंग कर क्यों रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत होती है कि हम अपने वाई को अंडरस्टैंड करें, हम ये समझें कि हम एक काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, स्पेशली उन कामों के लिए जो मेन स्ट्रीम से हट कर हैं। तो मिसाल के तौर पे बाकी लोग अगर अपने माइक म्यूट करने का बी ग्रेटफुल। ठीक है, अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो ये प्रोसेस सारा आसान हो जाएगा, और अगर वाई में कुछ गड़बड़ है तो शायद मुश्किलात हो जाएंगी। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सो आप होम स्कूलिंग कर रहे हो सकते हैं इसलिए कि आपको स्कूलिंग सिस्टम से कोई शिकायत हो, आपको लगे कि हमारा जो एक वर्ल्ड व्यू है उसके अगेंस्ट वो सिस्टम जा रहा है, या आपको लगे कि हमारी जिंदगियों को मीनिंग नहीं मिलता। लोग पीएचडी कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जिंदगी का विजन, पर्पस, मीनिंगफुलनेस क्या है। या आपको लगता है कि ये स्कूलिंग सिस्टम जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए वर्कर, नौकर तैयार कर रहा है, बंदे तैयार कर रहे हैं इसी सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए। कुछ इस तरह की वजूहत हो सकती है, कुछ इस तरह की वजूहत हो सकती है कि आप चाहें कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो 10 साल में ग्रेजुएट कर ले, 14 साल में ग्रेजुएट कर ले, 18 साल में पीएचडी कर ले, एंड आई विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम शेयरिंग कि जब मैंने बहुत शुरू में होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट, जब मेरी बेटी पैदा भी नहीं हुई थी, तब मैंने जब होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना और एक्सप्लोर करना शुरू किया तो एक बात मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी, और मेरी नियतों में से एक नियत ये भी थी कि मेरे बच्चे जरा जल्दी जल्दी पढ़ के जाना वो फारग हो जाए ताकि दुनिया के और काम कर लें। ठीक है, मेरी बैकग्राउंड में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को कुछ आवाज में मसला हो रहा हो। आवाज क्लियर है मेरी? होस्ट बता दें मुझे तो मैं कंटिन्यू करूं फिर आगे। ठीक है, टोटली फाइन एंड क्लियर। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि वॉइस स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए और अगर नहीं होता तो क्या नुकसान हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वाई ये है कि मेरा बच्चा जो है ना बाकी बच्चों से जल्दी जल्दी जरा पढ़ ले, तो अगर तो वो बच्चा उतनी तेजी से ना पढ़ सका तो हो सकता है आप कहें नहीं ये तो मैं बहुत गलत काम कर रही हूँ, उसको उठा के स्कूल में ही डाल देती हूँ, कम से कम बाकी बच्चों के साथ तो चलेगा। इस तरह के मसाइल हो सकते हैं जब हमारा वाई स्ट्रॉन्ग ना हो, या हमारा वाई ये हो गया अच्छा मैं स्कूल अपने बच्चे को ना घर में अंग्रेजी जल्दी जल्दी सिखा दूंगी और वो अंग्रेजी ना सीख रहा हो तो फिर शायद मसला हो जाए। तो बहरहाल वी स्टार्ट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई कि हम होम स्कूलिंग करना चाह रहे हैं, बच्चों को नहीं स्कूल में डालना चाह रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करना चाह रहे। अच्छा, हाउ टू मेंटेन योर सैनिटी व्हाइल योर होम स्कूलिंग, और होम स्कूलिंग और मेंटल हेल्थ ऑफ मदर्स, इसका क्या रिलेशनशिप है। इस ज़माने में आपको 5 बातें बताऊंगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मेरा अपना ज़ाती ये मानना है कि बच्चों को स्कूल में भेजना और स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल है होम स्कूलिंग के निस्बत। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो स्कूल भेजते हैं लोग, वो अपने बच्चों को एक सेट, मतलब सुबह उनको एक सेट टाइम पे उठना होता है, सेट टाइम पे स्कूल जाना होता है, वापस आना होता है, फिर वो बहुत सारा होमवर्क मिला होता है, बच्चे का करने का दिल कर रहा हो ना कर रहा हो, बच्चा बीमार हो, बच्चे के पेरेंट्स बीमार हो, घर में कोई तकरीब हो जिसमें बच्चे की शमूलियत जरूरी हो, हर हालत में बच्चे को अपना स्कूल परस्यू करना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन इस मामले में होम स्कूलिंग बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, बड़ा आसान होता है, आप जब चाहें पढ़ाएं, जब चाहें ना पढ़ाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा अपना ज़ाती मानना है कि मेंटल हेल्थ होम स्कूलिंग मदर्स को मेंटेन रखना आसान होता है, लेकिन वो उसी वक्त आसान होगा जब हम कुछ बातों पे अमल करें। ठीक है, वो चंद दरख्वास्त, चंद गुजारिशात जो हैं वो आपकी पेश खिदमत है। उसमें ये चीज़
کہ آپ فرسٹ 7 ایئرس تک کوئی فارمل لرننگ نہ کیجیے, ٹھیک ہے. میں آپ کو اپنی ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی شیئر کرتی رہوں گی کہ میں نے غلطیاں کیا کی اپنی پہلی بیٹی کے معاملے میں, اور جو اپنے میں دوسرے بچے کے معاملے میں اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو میں نے پہلی اپنی, جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو میں نے اپنا سارا اسکولنگ سسٹم گھر میں ریپلیکیٹ کر لیا تھا. تو وہ ایک سیٹ سلیبس فالو کرتی تھی, میں روز اس کو پڑھاتی تھی. وہ بیچاری شاید 2.5 سال کی تھی تو اس نے اسٹریٹ لیٹرز لکھنے سیکھ لیے تھے انگلش کے. میں بہت ہی زیادہ پیرانوئڈ تھی اور مجھے اتنا خوف آتا تھا کہ پیچھے نہ رہ جائے, اگر یہ پیچھے رہ گئی تو سارے مجھے بولنا شروع کر دیں گے اسکول نہیں جاتی, اس کو اسکول ڈالو. تو اس خوف سے, وہ سارا خوف میں نے اپنا بیٹی کے اوپر پروجیکٹ کیا, اس کو میں نے بہت پڑھایا. شکر ہے میں مجھے پھر بہت ساری چیزیں سمجھ آنے لگیں کہ میں جو پرپز میرا ہے یا جو ویژن ہے یا جو ورلڈ ویو ہے وہ اس طرح سے سرو نہیں ہوگا کہ میں ریپلیکیٹ کروں گی. اس پہ میں اینڈ والی سلائڈس پہ تھوڑی سی بات اور کروں گی. تو آپ ان کو کس طرح سے پڑھائیں یا کس طرح سے ان کو انگیج کریں, ان کی لرننگ کا پروسیس کیا ہوگا. آپ ان کے ساتھ کھیلیں, بہت سارا کھیلیں. اچھا, اب ہوتا یہ کہ مائیں مجھ سے اکثر کہتی ہیں کہ میں کیسے کھیلوں, آپ کا گھر کا کام ہے, کھانا پکانا ہے, ہم نوکریاں کرتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس پہ بھی میں کوئکلی بات کرتی ہوں, لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پلے سے کیا ہوتا ہے. پلے, کھیلنے سے جو لرننگ ہوتی ہے بچے کی, اور جتنی تیز لرننگ ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا وہ کسی اور میتھڈ سے ہوتی ہو. میرا بیٹا 5 سال کا ہے, انفارچونیٹلی مجھے اس کی ایگزامپل دینی پڑیں گی. اس کو میں نے کچھ نہیں پڑھایا, مجھے نہیں پتا کہ ہم کبھی فارملی بیٹھے ہوں پڑھنے کے لیے یا ہم نے کبھی ABCD فارملی پڑھ لی ہو, لیکن اس کو کرکٹ بہت پسند ہے. تو چوکا اور چھکا کو جمع کر کے اس کو پتا کیا جائے, 4 رن پڑا, پھر 10 رن پڑا, پھر ایک سنگل لیا, پھر ایک ڈبل لیا. تو یہ کر کے اس کو میتھس میں ایڈیشن اس کو خود آ گئی. ٹھیک ہے, آؤٹ کیسے ہوتے ہیں, یہ سنگل لیا تو 10 رن میں 1 ایڈ ہوگا, ڈبل لیا تو 10 رن میں 2 ایڈ ہوگا. یہ ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم بورڈ گیمز کھیلتے ہیں. جب آپ بورڈ گیمز کھیلتے ہیں تو اس سے بھی لرننگ بہت, جیسے آپ اب اس میں فکر نہیں لے آئیے گا کہ اسٹاپ دیر, لیکن جیسے بھی بورڈ گیمز آپ کھیلتے ہیں اس میں کھیلیے, اس سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹوریز نے کیسے ہیلپ کیا کہ وہ کسی امپرووائزڈ قسم کی, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کی کہانیاں سنائیے, جیسے ہم سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چیزیں پڑھتے ہیں, وربلی سناتی ہوں, میں ان کو اپنے منہ سے سنانے کی کوشش کرتی ہوں. جیسے بک ریڈنگ, دیٹس آلسو فائن, بک سے پڑھ کے سناتی ہوں, لیکن زیادہ اپنی زبان میں سمجھانے کی ان کو کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے بچے, مجھے پتا ہے کہ ان کی نیڈس جو ہیں اس طرح سے میٹ ہو رہی ہیں. تو اسٹوری سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو لرننگ ہوتی ہے وہ سولیڈیفائی ہوتی ہے, وہ ذہن میں رہتی ہے. سو اگر بچے جو ہیں ایک لمبی کسی سفر پہ جا رہے ہیں اور وہ سفر انجوائے نہیں کرتے, تو آپ ایک ایسی چھوٹی سی کہانی بنا کے سنا دی کہ ہم جا رہے تھے, 2 بچے ہوتے ہیں, ایک سفر انجوائے کرتا ہے, ایک سفر نہیں انجوائے کرتا ہے. تو جو سفر انجوائے کرتا ہے وہ رستے میں پہاڑ کو دیکھتا ہے, وہ رستے میں اونٹ دیکھتا ہے, وہ رستے میں صحرا دیکھتے ہیں. ہم ایکچولی صحرا میں رہتے ہیں تو زیادہ صحرا کی ایگزامپل ذہن میں آتی ہے. تو اس طرح سے اسٹوری سے بہت لرننگ ہوتی ہے. پھر اگر بچے آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ یہ اسٹوری سنا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسے ڈسپیوٹ ریزالو کرائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈسپیوٹ ریزالو کرائیں. تو جو آپ چاہتے ہیں وہ تمیز سیکھیں, وہ طریقہ سیکھیں, آپ ان کو اسٹوری کے فارم میں سنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو, پلیز ڈونٹ پلے ود مائی اسکرین, اگر یہ ہوسٹ صاف کر سکیں تو کر دیں, اور اس کو ڈس ایبل کر دیں انوٹیٹ کرنے کو. ٹھیک ہے, تو اسٹوریز بہت پاورفل ٹول ہوتی ہیں. دیکھیے اس میں نہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اسٹوریز آر always available, freely available, and that's one way to engage the children. پھر ہم جب پڑھاتے ہیں کہ آگے ہوم اسکولنگ کیسے کرنی ہے تو ہم اس میں بھی یہی سکھاتے ہیں کہ پلے جو ہے وہ کہیں بھی کسی وقت بھی کریٹ ہو سکتا ہے. کہ کوئی ایگزامپل, تو ایک ینگ مدر تھی, وہ بتاتی تھی کہ میرے ہسبینڈ اگر گاڑی سے اتر کے چلے جائیں تو میرا بچہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, مجھے گاڑی میں بیٹھنے نہیں دیتا. تو ہم نے ان کو سمپلی بتایا کہ اس بچے کو آپ اس وقت انگیج کریں, آپ چڑیا اڑی کوا اڑا کھیلیں, آپ جو ہے وہ اس کو وہاں سے اسکپ پیکا بو کرنا شروع کر دیں, آپ اپنی گیمز ایجاد کریں. بچے جو ہیں دے کین میک گیم آؤٹ آف اینی تھنگ. آپ ان کو گیم کھلائیں, وہ کسی بھی چیز کو گیم بنا لیں گے.
آپ نے دیکھا بچوں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے بہت بڑی اسپیس کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ چاہے آپ کی لائٹیں توڑیں, بلب توڑیں, لیکن وہ لانچ میں بھی کھیل لیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فریلی اویلیبل ہیں, جن کے لیے ریسورسز کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, اور آپ جب ایک دفعہ کرنے لگتے ہیں تو اگین یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ بہت مصروف ہیں, بہت انگیجڈ ہیں, تو آپ چھوٹے چھوٹے پیچز میں بچوں کو ٹائم دے سکتی ہیں. فار ایگزامپل میں تمہیں 6 بال کراتی ہوں, تم مجھے 6 بال کراؤ, پھر جو ہے میں آ رہی ہوں کچن میں, یہ کھانا بنا کے آ رہی ہوں, پھر ہم نا آگے سے کنٹینیو کریں گے, پھر آپ مجھے 6 بال کرانا, میں آپ کو 6 بال کراؤں گی. یا آپ نے کوئی بورڈ گیم ہے, آپ وہ کھیل لیا آپ نے, اور آپ نے کہا اچھا یہ یہاں پہ ختم ہوا, جلدی سے ماما آتی ہیں, جو ماما نے کھانا چڑھایا ہے, ماما دال کو تڑکا لگا کے آ رہی ہے, پھر آگے ہم کنٹینیو کریں گے. آپ اس کو اپنے ساتھ کچن میں لے جائیں, کچن میں آپ اس کو چھوٹے چھوٹے کام دے دیں کہ یہ بھی آپ کی گیم ہے, ذرا چاول چنیے, چاول میں سے مجھے نکال کے دکھائیے. آج کل تو میرے خیال سے چاول چننے کا رواج ہی نہیں رہا, بٹ یو کین میک گیم آؤٹ آف اینی تھنگ. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ آرٹیفیشلی ان کے لیے کریٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ پہ فوکس کیجیے رادر دین ریزلٹس. اب مجھے بہت ساری ہوم اسکولنگ یا جو گروپس ہوتے ہیں یا ویب سائٹس ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی ان سے تھوڑا سا شکوہ کہہ لیں آپ یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے کو وہ اتنا پڑھاتے ہیں اور اتنا آرٹیفیشل پڑھاتے ہیں کہ مطلب چھوٹا سا بچہ ہوگا, آپ کو پورا جو ہے انیٹمی پڑھا رہا ہوگا, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچے کو ڈالا گیا ہے اس کے اندر, وہ ریگرجیٹیٹ کر رہا ہے صرف. اس طرح کی کسی بھی انٹیمیڈیٹنگ پروگرام میں یا کسی بھی انٹیمیڈیٹنگ گروپ میں اگر آپ شامل ہیں, واٹس ایپ کی یا کسی میں, جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور میں نہیں اتنا کر پا رہی, جسٹ گیو می اے مومنٹ پلیز. تو جو ریزلٹس پہ زیادہ فوکس کریں, اتنا آرٹس اینڈ کرافٹ کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر نہ کیپیسٹی ہے نہ ٹائم ہے اتنا آرٹس اینڈ کرافٹ کرنے کا, ایسے گروپ کو آپ خیر بات کہہ دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بہت ہی آرٹیفیشلی کریٹڈ ہوم اسکولنگ انوائرمنٹ ہے, جو عام ماؤں کے لیے بہت ہی انٹیمیڈیٹنگ, بہت ہی ان کو خوفزدہ کر دے کہ بھائی اگر میں نے اپنے بچے کو اسکول سے اٹھا لیا تو مجھے گھر میں اتنا سارا کام کرنا پڑے گا. ریزلٹس پہ فوکس ابھی آپ نہ کریں کہ میں نے کام کیا کرنا ہے, اس کو کیا جانا چاہیے, اس کی ایج اپروپریٹ لرننگ کیا ہے. آپ ٹرسٹ پیدا کریں, اور ٹرسٹ آپ کیسے پیدا کریں گے, آپ ریلیشن شپ بچے سے کیسے بلڈ کریں گے, بائی ٹیلنگ ہم اور بائی پریکٹیکلی ٹرسٹنگ دیٹ چائلڈ کہ ماما آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایک ون آن ون کا مطلب ہوتا ہے میں اور تم بس, نان ججمنٹل قسم کا ٹائم ہونا چاہیے آپ کے پاس. اس کا کیا مطلب ہوا, فار ایگزامپل آپ رات کو سو رہے ہیں نا, تو وہ اس میں آپ بالکل دھیما ہو جائیں, بالکل ایسے ہو جائیں کہ آپ کا بچہ آپ کو کوئی بات بتا دے, آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا. دن بھر میں شاید ہمیں پھر غصہ آ جاتا ہے, ہم ان کی باتوں پہ ریئیکشن دے دیتے ہیں, لیکن رات کو آپ نے ایک سیف ٹائم بنانا ہے بچے کے ساتھ. آپ اپنی کچھ بات شیئر کریں, آپ بتائیں کہ میں آپ کو اپنا ماما کو اپنا سیکریٹ بتائیں, آپ کچھ ان کو بتائیں اتنا سیکریٹ, بچہ آپ کو اپنا کوئی سیکریٹ بتائے گا, اور چاہے وہ جو سیکریٹ بتائے آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا. ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا 17 سال کا بیٹا آیا اور اس نے کہا کہ امی کلاس میں ہادیہ ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے, لائک کیا کہا تم نے, ہادیہ پسند ہے تمہیں, استغفر اللہ, یہ تعلیم دی میں, یہ ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے, اب جب ریئیکٹ کرتے ہیں نا تو بچہ آپ سے ڈر جاتا ہے, آپ کا وہ ٹرسٹ افیکٹ ہوتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم نا یو ول بی دا لاسٹ پرسن, آپ آخری بندے ہوں گے جس کے پاس بچہ آ کے اپنی کوئی سیکریٹ شیئر کرے گا. آپ چپ کر کے ان کی باتیں سنیں, سمجھیں. ٹھیک ہے, اور اگر سمجھانا ہو تو اگلے دن سمجھائیں, اور وہ بھی ایسے طریقے سے کہ بچے کو یہ نہ لگے کہ امی مجھ پہ اٹیک کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بچہ بہت قیمتی ہے, بہت. آپ جیسے کرسٹل کے پیسز کو سنبھال کے رکھتے ہیں نا, بچوں کو بھی اسی طرح سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے. ان کو تانے نہ دیں. گلاس توڑ دیا تو الاؤ دیم ٹو, اٹس اوکے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر گلاس ٹوٹا ہے تو ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی کہ بچے کو سکھائیں کہ اچھا اس پہ انا للہ پڑھتے ہیں. اس پہ یہ پوچھتے ہیں کہ بچہ تو ہرٹ نہیں ہو, آپ ٹھیک ہو, آپ کو تو نہیں چبھا. آپ کا چاہے جتنا قیمتی کرسٹل کا پیس کو بال مار کے توڑ دے, ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی ٹو ٹیچ سم تھنگ ٹو دا چائلڈ کہ ہم نے یہ سیکھا بیٹا, یہ ٹوٹ گیا, یہ دنیا بھی ٹیمپرری ہے. ٹھیک ہے, ہم سے غلطی سے ٹوٹ گیا, ہاں آپ یہ ٹائم لیجیے کہ جب وہ اس کا کانچ اٹھا کے پھینک دیا اور سب چیزیں سبسائڈ ہو گئی, تب پروبلی آپ اس کو بڑے آرام سے پیار سے بتا سکتے ہیں کہ بیٹا ہاؤ کین وی میک شیور کہ اگلی دفعہ ایسا نہ ہو.
अच्छा आपने बॉल मार के फेंका था ना, अब बॉल जाके ना उधर खेलिएगा, आप ड्राइंग रूम में बॉल से नहीं खेलिएगा, आप चलिए बाहर जाके खेल लीजिएगा, या जब आप बॉल से खेलने लगे आप मामा को बताइएगा, मामा क्रिस्टल के पीसेस उठा के जाए वो ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो बच्चा कीमती है, आपकी चीजें कीमती नहीं है। हम चीजों के पीछे जो है वो बच्चों को हर्ट करते हैं, और बच्चों को हर्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारा वो जो सारा ट्रस्ट का सिस्टम है वो शेक हो जाता है। बच्चा ये अंडरस्टैंडिंग लेता है कि अच्छा मेरे से ज्यादा मामा के लिए ये क्रिस्टल के पीसेस इंपॉर्टेंट है, वो इवेंचुअली वो आपकी मेंटल हेल्थ पे ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, पुल योरसेल्फ आउट ऑफ कंपटीशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बच्चा यूनिक है। देखिए अल्लाह के निज़ाम में फोटो कॉपीज नहीं है। आप अपने हाथ की लकीरें देखें, किसी बंदे से मैच नहीं करती। आप स्नोफॉल होता है ना, तो स्नो फ्लेक्स जो होते हैं, एवरी सिंगल स्नो फ्लेक उसका जो पैटर्न होता है वो दूसरे स्नो फ्लेक से डिफरेंट होता है। पत्ते हैं, एक ही तरह के बहुत सारे पत्ते होंगे लेकिन उनके डिजाइन में फर्क होगा। तो अल्लाह ताला के सिस्टम में कोई जीरोक्स कॉपीज नहीं है। तो अपने 3-4 बच्चे अगर आपके, उनको आपस में कंपेयर करना कि हाँ तुम्हारी जितनी आप ही थी ना, तो आप ही ने तो पता नहीं क्या कर लिया था और तुम जो ना अभी तक ये नहीं कर रहे। That's a very good question, Qurratullain. I'll come to that. Following, अच्छा, एक तो अपने बच्चों को आपस में, दूसरा अपने बच्चों को जो है ना दूसरे लोगों के बच्चों से नहीं कंपेयर करना। हो सकता है कि जैसे मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता तो वो अपनी एज के बच्चों से बिहाइंड है। उसकी एज के बच्चे लिख रहे हैं अभी, उनको 1-2 आता है, उनको तोड़ जोड़ करना आता है, उनको हरूफ तहज्जी आता है, उनको काफी कुछ आता है। मेरे बेटे को ये कुछ भी नहीं आता। अब ये सारी चीजें सुन के भाग नहीं जाइएगा, लेकिन what has to be appreciated is that कि बच्चा अपनी पेस पे लर्न कर रहा है, अपनी खुशी से लर्न कर रहा है। जब आप बच्चे को एक सेल्फ लर्नर बनाते हैं ना, तो वो पूरी जिंदगी इसकी लर्निंग का प्रोसेस जारी रहता है। लेकिन बच्चे को जब लर्निंग उसके ऊपर थोपी जाती है, जरूरत से ज्यादा, जैसे आप उसको खाना खिला दें ना, तो जैसे हमारे मेंटोर हैं सर सलमान, वो कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा खाना खिला दें तो समथिंग लाइक दैट, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए जब हम जरूरत से ज्यादा उनको पढ़ाते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। जी नो साउंड में बोल रही नहीं थी। तो मैं ये कह रही थी कि जब बच्चे पे आप उस अमाउंट से ज्यादा इल्म थोपते हैं जिसकी वो कैपेसिटी रखता है, तो उसको इस चीज से मुश्किलात आ जाती है। यकीन कीजिए मैंने अपने करियर में ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिन्होंने एग्जाम खत्म हुआ तो अपनी किताबें जला के सेलिब्रेट किया कि शुक्र है अल्लाह का कि खत्म हो गया एग्जाम। ठीक है, तो बच्चे को इतना ही दीजिए जितना उसकी कैपेसिटी है लेने की। आप जब एक सेट पैटर्न फॉलो करते हैं तो वो जब पैटर्न ऊपर नीचे होता है तो बड़ा दुख होता है। एज अप्रोप्रिएट करिकुलम, अब मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, इसको तो ABCD आनी चाहिए, इसको तो फोनिक्स आने चाहिए, इसको तो और पता नहीं क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ये चीजें भी बहुत नुकसानदेह होती हैं। क्यों? क्योंकि हम स्कूलिंग सिस्टम को रेप्लिकेट करके अपने घर ले आते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। ठीक है, और कुछ केसेस में नुकसान भी हो जाते हैं। अगली बात ये कि फोकस किस चीज पे करें कि बच्चे की तरबियत की जाए, उसको ट्रेनिंग या टेम ना किया जाए। वो कोई जानवर नहीं है जिसको टेम किया जाए, सुधार लिया जाए उसको। और तरबियत होती कैसे? आप जो करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं बच्चा करे, आप उसको मॉडल करें। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि बच्चा नमाज पढ़े, तो आप नमाज पढ़िए सिंपली। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। तो देखिए, इसमें देखने की बात ये है कि जब आप कहते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, तो उस नमाज को उस इम्पोर्टेंस के साथ पढ़ा जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि मार्केट जाए तो असर मिस कर दी। बच्चे हमारे बहुत ज्यादा क्लोज ऑब्जर्वर्स होते हैं। यानी इट्स माइंड बॉगलिंग कि कोई बंदा आपको इतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता जितना आपको आपकी औलाद ऑब्जर्व कर रही होती है।
ٹھیک ہے. تو بچے نے یہ سیکھا کہ ہاں نماز امپورٹنٹ ہے, اماں گھر میں ہوتی ہیں تو نماز پڑھتی ہیں, لیکن جب مارکیٹ جاتی ہیں تو اثر مس ہو جاتی ہے, جب کسی دعوت پہ جاتی ہیں تو عشاء مس کر دیتی ہیں, فجر اکثر وہ سوتی رہتی ہیں. تو بچے نے کہا نماز کو امپورٹنٹ چیز تو ہے بٹ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, ہم اس کو مس بھی کر سکتے ہیں. تو اگر ماما جو ہے وہ بازار جاتے ہوئے نماز مس کر سکتی ہیں تو میں بھی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے نماز مس کر سکتا ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, تو آپ نے اگر بچے کے ذہن میں یہ چیز انکلکیٹ کرنی ہے تو آپ اس کو ماڈل کر کے دکھائیں کہ بیٹا ہم بازار جاتے ہیں تو ہم بازار میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, مطلب کسی پراپر کونے میں. ہم اگر ڈنر پہ جا رہے ہوتے ہیں ہم میک شیور کرتے ہیں کہ ہم عشاء پڑھ کے جائیں, فجر ہماری پرائیورٹی ہے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, کیونکہ بچہ سب کانشیسلی لرن کر رہا ہوتا ہے. آپ نے سب چیزیں اس کو بول بول کے, اور یقین کریں بچے کو آپ جتنا بولتے ہیں نا اتنی تو اس کی شاید ایکشنز چینج نہیں ہوتے, اعمال نہیں بدلتے جتنا وہ آپ کو دیکھ کے اعمال بدل لیتے ہیں. آپ ان کو لمبا بٹھا کے لیکچر دیں گے بیٹا غیبت کرنی بہت بری بات ہے, استغفر اللہ فلانا ڈھمکانا, لیکن اگر آپ غیبت کریں آپ کا بچہ بھی غیبت کرے گا. وہ سب کانشیسلی آپ ایسے سمجھے کہ آپ اپنی ہیبٹس پھینک رہے ہیں اور آپ کے پیچھے ایک بچہ چل رہا ہے جو ہیبٹس آپ کے اٹھائے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے what do you have to offer, آپ کیا کر سکتے ہیں. میں تھوڑی سی لیو دا اسپیس فار کوسچن آنسر سیشن, تو میں یہ آخری پوائنٹ کور کر لوں. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے بچے کو allow them to be themselves, understand them, ان کی پرسنالٹی ٹائپ سمجھیے. کچھ بچے انٹروورٹ ہوتے ہیں, ان کو زیادہ پبلکلی بولنا اچھا نہیں لگتا, لیکن ہم ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ بھی خراب کرتے ہیں سوچ سوچ کے کہ یہ تو کانفیڈنٹ نہیں ہے, تو بہت شائع ہے, کیا کرے گا دنیا میں. یا ایک بچے کی انکلینیشن نیچرلی جو ہے وہ میڈیسن کی طرف ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں تم تو لڑکے ہو, تم تو انجینئر بنو. تو کچھ بچوں کا آرٹ اچھا ہے, کچھ بچے ٹیچرز بننا چاہتے ہیں, اینڈ وی آر سو انٹیمیڈیٹڈ کہ ہیں ٹیچر کیسے بن سکتے ہو, استغفر اللہ. کوئی بچے نہیں تم تو ایسٹروناٹ بنو, تم کو تو ایسٹروناٹ بننا چاہیے. دیکھیں اپنے بچوں کو ٹرافی کے طور پہ لوگوں کے سامنے نہ پیش کریں کہ میں تو ہوم اسکولنگ کر رہی ہوں تو کیا بات ہے, یہ میرا بچہ ایسٹروناٹ بن رہا ہے, گھر میں ہی پڑھایا ہے میں نے اس کو. نہیں, ہوم اسکولنگ کا مطلب ہے یو گیو یور چائلڈ دا فلیکسیبلٹی ٹو بی واٹ ہی اور شی وانٹس ٹو بی. ان کی انکلینیشن سمجھیے. اگر کسی بچے کو آرٹ کا شوق نہیں ہے اور آپ نے کوئی پنٹرسٹ کا پیج فالو کر رہی ہیں, انسٹاگرام کا پیج فالو کر رہی ہیں جس میں خاتون ہر وقت آرٹ ورک کرتی رہتی ہیں, اور ان کے بچے جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ آرٹ کی چیزیں بنا کے پوسٹ کرتے رہتے ہیں, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ وہ سب کرے. ٹھیک ہے, ان کی انکلینیشن سمجھیے. اور بہت ضروری ہے کہ ان کو ان کی زندگی میں میننگ فائنڈ کرنے کے لیے, پرپس فائنڈ کرنے کے لیے, ویژن فائنڈ کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جو کہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم انفارچونیٹلی نہیں کرتا. میرا اتفاق ہوا کچھ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کے کا, اور بڑے اچھے قابل لائق لوگ, اور ان سے پوچھا کہ یہ پی ایچ ڈی جو ہے آپ کے ویژن سے میچ کرتی ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کچھ بایوٹیک کی فیلڈ میں ان کی پی ایچ ڈی تھی, آپ کو پتہ ہے آپ نے پی ایچ ڈی کیوں کی ہے؟ they were not able to answer. بس پی ایچ ڈی کر لی کیونکہ پڑھ رہے تھے, پڑھتے اب آپ جہاں نوکری کر ہو رہے نہیں, پتہ ہی نہیں کہ ویژن کیا ہے. بچوں کو ان کا ویژن فائنڈ کرنے میں کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ دنیا تعلیمی کریئر چننا چاہیں, جیسا بھی چننا چاہیں, ہم ان کو چننے کے لیے الاؤ کریں. یہ ساری چیزیں ایونچولی ہماری مینٹل ہیلتھ ڈٹرمن کرتی ہیں. بچہ خوش رہے گا, بچہ سیٹسفائیڈ رہے گا, بچے میں ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہوگا, تو آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ اچھی رہے گی. انشاءاللہ I'll stop there and then انشاءاللہ اگر ایک چند کوشچنز ہم لے سکتے ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں. دیکھیے, جوائنٹ فیملی لرننگ اور گروتھ کے لیے, بچے کی لرننگ اور بچے کی گروتھ کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے. ٹھیک ہے, جو بچے جوائنٹ فیملی سے نکلتے ہیں ان کو کانفلکٹ مینجمنٹ آتی ہے, کانفلکٹ ریزولوشن آتی ہے, ان میں صبر زیادہ ہوتا ہے, ان میں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں, ایبلٹیز زیادہ معذرت. وہ دیکھیے
ایک انسان کی اختیار کا دائرہ ہوتا ہے اور ایک انسان کی آرزوؤں کا دائرہ ہوتا ہے. جتنا ہم اپنے اختیار کے دائرے میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, اللہ کی فرما برداری کرنے کا یہاں مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنا اپنے اختیار کے دائرے میں اپنے بچے کو اپنا بیسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہماری آرزوؤں کا دائرہ ہماری اختیار کا دائرہ بڑا کرتا جاتا ہے, یعنی کہ ہمیں اور اختیار ملتا جاتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اپرچونٹی دے کہ آپ کی سارے ایکسٹرنل مسئلے حل کر دیں, آپ ایک بالکل آئسولیٹڈ سی فیملی میں, نیوکلیر فیملی میں دور لے جائیں اپنے بچے کو, اکیلے جا کے رہیں, تو آپ کی اپنے آپ سے جنگ شروع ہو جائے گی. انسان کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی, یا تو اس کو ایکسٹرنل فیکٹر سے جنگ کرنی پڑتی ہے اپنا پڑتی ہے, تو آپ کو اپنے آپ سے جنگ, آپ کو اٹھنے کا دن دھونا چھوڑ دیتی ہوں, صبح دھوں گی, صبح بچوں کو لے کے کھیلنے کا ٹائم ہے, اسٹوری ٹیلنگ کا ٹائم ہے, تو آپ برتن دھو رہی ہوں گی, رائٹ. تو انسان کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی, یا ایسا اس کو ایکسٹرنلی فائٹ کرنا پڑتا ہے, انٹرنلی فائٹ کرنا پڑتا ہے. تو جوائنٹ فیملی کو ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی کہ آپ کا بچہ کیا لرن کر سکتا ہے. آپ کی ساس کو کھانے بنانے آتے ہیں, بچی کو جاؤ دادی سے سیکھو, تھوڑا سا دادی سے سیکھو, دیکھو دادی کیسے بناتی ہیں, اچار کیسے ڈال رہی ہیں دادی, دادا ابا گارڈننگ کر رہے ہیں, جاؤ دیکھو دادا ابا کیسے کھاتے ہیں, پوچھو پھولوں کے نام کیا ہیں, پوچھو ان کے نام کیا ہیں. ٹیک اٹ ایز این لرننگ اپرچونٹی. ٹھیک ہے. What I am fighting with presently is how can we maintain a school-like healthy routine of night sleep hygiene at homeschooling, even if kids don't go to school. I mean, making them sleep on time. اچھا دیکھیں, ایک بات بتاؤں کہ سلیپ, بچوں کو نا کھیلنا الاؤ کریں. مجھے نہیں پتا وریرا کس ایج گروپ کی آپ بات کر رہی ہیں, اسپیشلی میرے بیٹے کے لیے اس کو باہر نکالنا, یعنی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ کھیل سکے اور جہاں پہ وہ تھک سکے, یہ میرے لیے لازم ہے. جس دن میں یہ نہ کر پاؤں, ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہی پارک ہے, جس دن میں نہ کر پاؤں یہ, مجھے پتا ہے کہ آج جو ہے نا یہ رات کو جگائے گا. کیوں؟ کیونکہ بچوں کے اندر انرجی ہوتی ہے, انرجی اگر ڈسپیٹ نہ ہو, جیسے میں اور آپ رات کو ٹائم پہ کیسے سو جاتے ہیں, کیونکہ ہم گھر کے کام کرتے کرتے اتنا تھک جاتے ہیں کہ رات کو انرجی نہیں بچتی ہے, اور ہم بیڈ ڈسپیٹ ہی نہیں ہوئی, وہ رات کو 11 بجے بھی چھلانگے لگا رہے ہیں, انرجی ڈسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ڈپینڈنگ اپون دا ایج گروپ, بچوں کو سائیکل لا کے دیں, بچوں کو باہر نکالیں, سلائڈ پہ بھگائیں, خوب ان کو بھگائیں, تو تھک کے وہ خود ہی ٹائم پہ سو جائیں گے. ٹھیک ہے. How do we homeschool hyperactive boys who need to be active all the time apart? And mother have 5 kids, newborn baby, no car, husband is fully busy. I totally understand, Sara. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں, اس کا تو یہ ہے کہ اگر آپ کے 5 بچے ہیں تو وہ آپس ہی میں کھیلیں. اصل میں ہم اپنی طرف کچھ توجہ اس بات پہ بھی دیں کہ ہم بچوں کو لمٹ کتنا کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل, اگر آپ کے 5 بچے ہیں تو ان کو تو آپس میں ہی کھیلنا چاہیے, لیکن میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہی, میں جنرلی کہہ رہی ہوں کہ ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں, صوفے پہ نہیں چھلانگ لگاؤ, نہیں ابھی میں نے یہ چادر بچھائی ہے تم پھر بستر پہ چھلانگ لگا رہے ہو, اچھا وہ پھر پھیلا دیے. اب ہم یہ کیا کرتے ہیں, صوفے گرنے دیں, صوفوں کے گدوں سے ان کو پلا یا ٹینٹ یا یہ چیزیں بنانے دیں, بستر کی چادریں تھوڑی سی خراب تھوڑی دیر بعد انہیں سے صحیح کروا لیں. ہم ان کو گھر کے اندر بھی روک رہے ہوتے ہیں, نہیں یہ مت کرو, اس کو ہاتھ مت لگا دیا, چکر. تو جب تک یہ کرتے رہیں گے تب تک جو ہے, پلیز اگر گزارش ہے کہ اپنے کیمراز کا خیال رکھیے. جی, ان کو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر 8 سال کا بچہ اور سپر ایکٹیو ہے, دیکھیں لڑکوں کی نسبت میں نے نوٹس کیا کہ وہ ہیں, اس کو آپ کھیلنے دیں, اس کو آپ چھلانگے لگانے دیں, اس کو آپ گھر کے کاموں میں انگیج کر لیں. آپ ان سے کہیں کہ چلیے اب ذرا دیکھیے کہ یہ روٹی گول کیسے بنتی ہے, برتن دھونے سکھا دیں. تو 8 سال کے بچے تھوڑا برتن دھو لیتے ہیں, جھاڑو لگوا لیں, لائک میرے بچے کر لیتے ہیں ایسے کام. خیر نہیں تو بیٹی ہے, شاید اس کا مناسب نہیں ہوگا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 8 سال کے بچے آٹا گوندھ سکتے ہیں, برتن دھو سکتے ہیں, ان کو ان کاموں میں لگا دیں. انشاءاللہ امید ہے کہ دیکھیے رولس اینڈ ریگولیشنز آر نیسیسری, رائٹ, بٹ یہ پرائیورٹائز کرنا ضروری ہے کہ رولس اینڈ ریگولیشنز کہاں. تو مثال کے طور پہ ہمارے گھر کا ایک رول ہے
हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ कि चलिए आसमा के घर का रूल है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये वो रूल है जिसपे कॉम्प्रोमाइज का क्वेश्चन ही नहीं है, सही है। और एट द सेम टाइम अगर हमारे घर का ये रूल है कि हम सोफे पे चढ़ के छलांग नहीं लगा सकते, तो ये रूल ऐसा है कि जिसको नजरसानी की जरूरत है। अगर हम बिस्तर पे छलांगे नहीं लगा सकते, देखिए बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है कि जब मैं अभी बिस्तर की चादर सही करके गई और मैं देखती हूँ मेरा बेटा छलांग लगा रहा है बिस्तर पे, आप क्या कीजिए, सिंपली आप उसको कहिए कि बेटा ठीक है आपने छलांगे लगा ली, अब उतरिए और सही करें। जब आपका दिल करे छलांगे लगाने का आप लगाइए और उतर के सही करके उतर के आइएगा, ठीक है। तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंडिस्पेंसिबल हैं, बहुत ही ज्यादा नॉन नेगोशिएबल हैं, और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि जो मुझे फैसिलिटेट कर रहे हैं, बस बच्चे को तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। जॉइंट फैमिली में रहते हुए बच्चे अपने कजन से गलत चीजें सीख रहे हों, फिर क्या करें? जैसे स्क्रीन टाइम से बचाना हो, लेकिन घर में सब अगर मोबाइल को देखें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं इससे इनकार नहीं कर रही, पर एट द सेम टाइम उनकी माओ को भी कोई लेक्चर भेज दें, कोई बात उनको सटली सुना दें, कोई ईमेल फॉरवर्ड कर दें, कोई आर्टिकल फॉरवर्ड कर दें, किसी स्टेटस पे टैग कर दें जहाँ पे स्क्रीन टाइम के खतरात बताए जा रहे हैं, ठीक है। जब आप लोगों का विजन अलाइन हो जाएगा, जब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अलाइन हो जाएगी, तो क्या फायदा होगा कि वो भी अपने बच्चों को बचाएंगी स्क्रीन टाइम से, और आपके बच्चों को, हमारी उस्ताद थी वो कहा करती थी सबके बच्चे हमारे बच्चे। तो अगर आप अपने बच्चों के बारे में कंसर्न हो रही हैं कि उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, तो अपने देवर के बच्चों, जेठ के बच्चों, उनके बारे में भी कंसर्न हो। आप कोशिश करें कि उनकी माओ तक या उनके वालिद तक ये चीजें पहुंचाएं, और फिर आपस में बैठ के स्ट्रेटजीज ब्रेनस्टॉर्म करें कि चले उनको स्क्रीन टाइम देना है, नहीं देना है, कितनी देर के लिए देना है। खसिया मुझे बताइएगा हाउ मच टाइम डू आई हैव? देखिए एज अप्रोप्रिएट टास्क में बहुत ज्यादा मेरी माजरत अगर मैंने कोई यहाँ पे गलत इंप्रेशन दिया है, लेकिन 4 साल का बच्चा काफी कुछ कर सकता है। आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी देखिए कि वो क्या कर सकता है। आप 4 साल का बच्चा देखिए, उसको आप खाना लगाओ, खाना उठाओ, चावल चुनते हैं तो चावल भी चुन दरअसल के बच्चे बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने इसमें फ्लेक्सिबल होना है, हो सकता है आपका केपेबल हो, ज्यादा काम कर सके। 13-year-old brother find passion. हम फसीहा आई गेस आपको गाइड कर देंगे, हम पैशन और विजन पे पूरे सेमिनार्स करवाते हैं इंशाल्लाह। ऐसे ही टेम्परामेंट अकेले रहते हुए भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जी फसिया, मेरा टाइम खत्म हो गया क्या? प्लीज मुझे कहीं बता दीजिए आप।